بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی دنیا بھر سمیت خاص طور پر پاکستان میں انڈے کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انڈے کا استعمال کیسے کیا جائے۔ خاص طور پر احادیث مبارکہ میں انڈے کے استعمال کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے جس سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے، اور کیا انڈا صرف سردی کے موسم میں ہی استعمال کرنا چاہیے یا گرمی میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے اور کیوں انڈے کو دودھ کے بعد مکمل غذا تصور کیا جاتا ہے، ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور آپ سے التماس کریں گے کہ آپ نہ صرف یہ ویڈیو دیکھیں گے بلکہ اپنے دوست احباب سے بھی اس کو شیئر کریں گے تاکہ اس عام سی غذا سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے سوشل میڈیا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ دوستو، سب سے پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا انڈے کا استعمال صرف سردی کے موسم میں ہی کرنا چاہیے یا اسے گرمی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ موسم سرما میں انڈے کی طلب اور اس کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ موسم گرما میں انڈے کا استعمال بالکل نہ کیا جاتا ہو۔ البتہ کچھ حکمہ اور طبیب کی جانب سے یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ انڈے کی تاثیر گرم ہوتی ہے، لہٰذا شدید گرمی کے موسم میں اس کو دیکھ بھال کر کھانا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے کہ انڈے کا استعمال کثرت سے نہ کیا جائے۔ اس کے زیادہ استعمال سے جسم میں گرمی پیدا ہو سکتی ہے جو کہ دیگر کئی مسائل کو جنم دیتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ انڈے کی غذائیت اور اس کی افادیت کی بات کی جائے تو جتنا مفید انڈا موسم سرما میں ہے اتنا ہی موسم گرما میں ہے۔ صرف 15-20 برس پہلے کی بات ہے جب ہمارے بڑے یہ خیال کرتے تھے کہ صبح ناشتے کے وقت دودھ اور ایک انڈا بچوں کی غذا میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی چند ہفتے گزرنے کے بعد بچے کو کسی صورت میں انڈا دینا شروع کر دیا جاتا تھا، یعنی ایسا انڈا جو کہ زردی اور سفیدی دونوں ہی پانی جیسی ہوتی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر بچے کو یہ کھلایا جائے اس سے بچے کے دماغ کی اور جسم کی نشوونما ہوتی ہے، کیونکہ انڈے کے اندر پروٹین موجود ہوتی ہے اور اسی انڈے کے اندر 18 قسم کے امینو ایسڈز ہوتے ہیں جو کسی بھی دیگر کسی قسم کی غذا کے اندر ایک ساتھ موجود نہیں ہوتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دودھ کے بعد انڈا ایک مکمل غذا ہے، اس کی سفیدی اور زردی دونوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کی غذائیت اور بہت سی بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ یہ جسم کے اندر جا کر ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ سیلز کی پیداوار کو بڑھا دیتا ہے، جس سے انسان کے جسم کے اندر دیگر غذاؤں کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ انڈا تو انسان کے جسم میں کینسر سے لڑنے کی قوت بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ پیدا ہوتے بچے سے لے کر بوڑھے شخص کے لیے نظام انہضام اور قوت مدافعت کو بڑھا دیتا ہے، دماغی طاقت کو بڑھاتا ہے، جبکہ انڈے کی زردی بصارت یعنی دیکھنے کی قوت اور یاد رکھنے کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ اب یہ بات کر لی جائے کہ انڈے کے استعمال کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، تو آئیے آپ کو اس کے متعلق بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ میری شادی کو بہت عرصہ ہو گیا ہے لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم انڈے کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرد حضرات کو انڈے کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے تولیدی مادہ صحت افزا بھی ہوتا ہے اور اس حوالے سے جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ انڈے کا استعمال نہ صرف مردوں کو بلکہ خواتین کو بھی کرنا چاہیے۔
پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈے کا بہتر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اور کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جب انڈے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جان لیجئے کہ انڈے کو پکانے کا طریقہ انتہائی عام ہونا چاہیے، یعنی انڈے کو تیز آنچ پر مت پکایا جائے، کیونکہ تیز آنچ پر پکانے سے اس کی تمام غذائیت، پروٹین، امینو ایسڈز اور جہاں تک دیگر غذائی اجزاء جو اس میں موجود ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ اس لیے انڈے کو ہلکی آنچ پر پکایا جائے، اس کو سخت مت پکائیے، یعنی مکمل طور پر مت پکائیے۔ عمومی طور پر انڈے کو ہاف بوائل استعمال کیا جاتا ہے، یوں تو اس کو بہت ساری صورتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ انڈے کو اتنا پکایا جائے کہ اس کی سفیدی پک جائے اور زردی پکنے کے قریب ہو۔ ایسی صورت میں اس کو چولہے سے اتار لیجئے اور اس کے بعد اس کو تناول کرتے ہوئے اس کے اوپر نمک اور کالی مرچ کا چھڑکاؤ کر لیں۔ یہ بھی انتہائی بہتر ہوتا ہے۔ انڈے کے اندر کولیسٹرول بھی موجود ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جبکہ انڈے کو ابال کر اور اس کو چھیل کر کھانا بھی صحت کے لیے انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر سردی کے موسم میں اگر آپ اپنا یہ معمول بنا لیں کہ صبح ناشتے میں 1 گلاس دودھ اور 1 ابلے ہوئے انڈے کا استعمال روٹین سے کیا جائے، تو نہ صرف اس سے آپ کے جسم کے اندر طاقت اور توانائی پیدا ہوگی، بلکہ جسمانی طور پر آپ خود کو بہت بہتر محسوس کریں گے اور زندگی کے اندر چھوٹی موٹی بیماریوں سے بھی آپ بچے رہیں گے۔ یہ آپ کے جسم کے اندر ایسی قوت مدافعت پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ البتہ اگر یہ پوچھا جائے کہ کون سی ایسی صورت ہے کہ جب انڈے کا استعمال نہ کیا جائے، تو یہ بھی جان لینا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انڈے کا بے دریغ استعمال ایسی صورتحال پیدا کر سکتا ہے جس میں آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جائے اور اس کے بعد آپ بلڈ پریشر کے مریض بھی بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کولیسٹرول بڑھنے یا کم ہونے کے مسائل کا شکار ہو یا پھر بلڈ پریشر کا مریض ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ انڈے کے استعمال سے پہلے وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لے اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی انڈے کا استعمال کرے۔ انڈا بذات خود ایک بھرپور اور مکمل غذا ہے، لیکن اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہو، دن میں یا پھر ہفتے میں کتنی بار انڈا کھایا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جب آپ کو کولیسٹرول کے بڑھنے یا ہائی بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہوں، یہ ڈاکٹر کے مشورے سے کھانا چاہیے۔ بوڑھے، جوان، ہر عمر کے لوگ انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ یقینی طور پر اس سے آپ کی صحت کو فائدہ ہی پہنچے گا۔ اس کی غذائیت ایسی ہے کہ اس میں کولیسٹرول، امینو ایسڈ، پروٹین، فائبر اور نمکیات بھی موجود ہوتے ہیں، اور انڈے کو مکمل کھانا چاہیے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کچھ لوگ زردی نکال دیتے ہیں اور صرف سفیدی کو کھاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زردی کھا لیتے ہیں اور سفیدی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ مکمل غذائیت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انڈے کا مکمل استعمال کیا جائے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ انڈے کے فوائد کے حوالے سے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، اور آپ کو یقیناً انڈے کے بھرپور فوائد کے حوالے سے تمام معلومات مل چکی ہوں گی، اور آپ یہ بھی جان چکے ہوں گے کہ انڈے کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ اگر دیسی انڈا مل جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، یا یوں کہیے کہ یہ سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ فارمی انڈے کے اندر بھی اس کے بننے کا عمل تو قدرتی ہوتا ہے، لیکن زیادہ انڈے کم وقت میں حاصل کرنے کے لیے بہت ساری ادویات اور دیگر اجزاء کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انڈے کی اپنی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر دیسی انڈا میسر آ جائے تو پھر اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی، سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔